بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 480 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے ہدایت کا راستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین وما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، تفسیر میں آتا ہے یہاں اسی بات کو پھر زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا جو پہلی آیت میں ارشاد ہوئی تھی۔ اس میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہیں، نہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی گزرا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ہے جسے شروع سے تمام انبیاء علیہ السلام پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے جو طوفان کے بعد موجودہ نسل انسانی کے اولین پیغمبر تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا جو آخری نبی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا جنہیں اہل عرب اپنا پیشوا مانتے تھے، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا جن کی طرف یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کو منسوب کرتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ انہی 5 انبیاء علیہ السلام کو اس دین کی ہدایت کی گئی تھی، بلکہ اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہیں سب ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، اور نمونے کے طور پر ان 5 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا نام لے دیا گیا ہے جن سے دنیا کو معروف ترین آسمانی شریعتیں ملی ہیں۔ یہ آیت چونکہ دین اور اس کے مقصود پر بڑی اہم روشنی ڈالتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس پر پوری طرح غور کر کے اسے سمجھا جائے۔ فرمایا کہ شرع لکم، مقرر کیا تمہارے لیے، شرع کے لغوی معنی راستہ بنانے کے ہیں، اور اصطلاحاً اس سے مراد طریقہ اور ضابطہ اور قاعدہ مقرر کرنا ہے۔ عربی زبان میں اسی اصطلاحی معنی کے لحاظ سے تشریع کا لفظ اس قانون سازی یعنی لیجسلیشن کا، اور شرع اور شریعت کا لفظ قانون یعنی لا کا، اور شارع کا لفظ واضح قانون یعنی لا گیور کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے، جو قانون دینے والا ہے۔ یہ تشریع خداوندی دراصل فطری اور منطقی نتیجہ ہے ان اصولی حقائق کا جو اوپر آیت نمبر 1، 9 اور 10 میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی انسان کا حقیقی ولی ہے، اور انسانوں کے درمیان جس امر میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا صرف اسی کا کام ہے۔ اب چونکہ اصولاً اللہ ہی مالک اور ولی اور حاکم ہے، اس لیے لا محالہ وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ انسان کے لیے قانون و ضابطہ بنائے، اور اسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو یہ قانون و ضابطہ دے۔ چنانچہ اپنی اس ذمہ داری کو اس نے یوں ادا کر دیا ہے۔ پھر فرمایا من الدین یعنی از قسم دین۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ از آئین کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تشریع فرمائی، جو شرع طے کی، اس کی نوعیت آئین کی ہے،
لفظ دین کی جو تشریح ہم اس سے پہلے سورہ زمر حاشیہ نمبر 3 میں کر چکے، وہ اگر نگاہ میں رہے تو یہ سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آ سکتی کہ دین کے معنی ہیں کسی کی سیادت و حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کی اطاعت کرنے کے ہیں۔ اور جب یہ لفظ طریقے کے معنی میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جسے آدمی واجب الاتباع اور جس کے مقرر کرنے والے کو مطاع مانا جائے۔ اسی بنا پر اللہ کے مقرر کیے ہوئے اس طریقے کو دین کی نوعیت رکھنے والی تشریح کہنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت محض سفارش یعنی ریکمنڈیشن اور واعظ نصیحت کی نہیں ہے، بلکہ یہ بندوں کے لیے ان کے مالک کا واجب الاطاعت قانون ہے، جس کی پیروی نہ کرنے کے معنی بغاوت کے ہیں، اور جو شخص اس کی پیروی نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کی سیادت و حاکمیت اور اپنی بندگی کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریح وہی ہے جس کی ہدایت نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور اسی کی ہدایت اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اس ارشاد سے کئی باتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تشریح کو براہ راست ہر انسان کے پاس نہیں بھیجا ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً جب اس نے مناسب سمجھا ہے ایک شخص کو اپنا رسول مقرر کر کے یہ قانون سازی، یہ لیجسلیشن اس کے حوالے کی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس قانون سازی کی ابتدا سے یکساں رہی ہے، ایک جیسی ہے، ساری جو شریعتیں آئیں ان میں یہ ایک جیسی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں کسی قوم کے لیے کوئی اور دین مقرر کیا اور کسی دوسرے زمانے میں کسی اور قوم کے لیے کوئی اور دین مقرر کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کی سیادت و حاکمیت یعنی اللہ کو حاکم ماننا کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی رسالت کو ماننا جن کے ذریعے یہ قانون سازی آپ تک پہنچی، اس وحی کو تسلیم کرنا جس میں یہ قانون سازی، یہ لیجسلیشن، یہ تشریح بیان کی گئی، اسی دین کا لازمی جز ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے، اور عقل و منطق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو لازمی جز ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی اس تشریح کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کے خدا کی طرف سے مستند اوتھینٹک ہونے پر مطمئن نہ ہو، یعنی یہ اطمینان جب تک نہ ہو جائے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تب تک اس تشریح کی، اس قانون سازی کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان سب انبیاء علیہ السلام کو دین کی نوعیت رکھنے والی یہ قانون سازی اس ہدایت اور تاکید کے ساتھ دی گئی تھی کہ اقیم الدین، اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنید دین راہ کیا ہے، اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں۔ اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے، یہ دونوں مقاصد ان کو دیے گئے تھے۔ ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں اسے قائم کریں، اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں، مینٹین کریں، سسٹین کریں اسے۔ ظاہر بات ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو، ورنہ پہلے سے اسے قائم کرنا ہوگا، پھر یہ کوشش مسلسل جاری رکھنی پڑے گی کہ وہ قائم رہے۔ اب ہمارے سامنے دو سوالات آتے ہیں، ایک یہ کہ دین کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے، دوسرے یہ کہ خود دین سے کیا مراد ہے جسے قائم کرنے اور پھر قائم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ان دونوں باتوں کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قائم کرنے کا لفظ جب کسی مادی یا جسمانی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد بیٹھے کو اٹھانا ہوتا ہے، مثلا کسی انسان یا جانور بیٹھا ہوا ہے اس کو اٹھا دیں، کھڑا کر دیں اسے، یا پڑی ہوئی چیز کو کھڑا کر دیں جیسے بانس یا ستون کو قائم کیا، یا کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا ہوتا ہے جیسے کسی خالی زمین میں عمارت کا قائم کرنا، یعنی بلندی لازمی جز ہے قائم کرنے میں۔ لیکن جو چیزیں مادی نہیں ہیں بلکہ معنوی ہوتی ہیں ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں بلکہ اس پر کما حقہ، اس پہ ایبسولوٹلی عمل درآمد کرانا ہے اور کرنا بھی ہے، اسے رواج دینا ہے، اسے عملاً نافذ کرنا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کی تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی حکومت کی طرف دعوت دی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ملک کے لوگوں کو اپنا مطیع کر لیا، اپنا تابع فرمان کر لیا، اور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی، آرگنائز کر دیا ان کو کہ ملک کا سارا انتظام اس کے احکام کے مطابق چلنے لگا۔
اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف کرنے کے لیے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں، نہ یہ کہ عدل و انصاف کی خوبیاں خوب بیان کی جا رہی ہیں اور لوگ ان کے قائل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن مجید میں حکم دیا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو تو اس سے مراد نماز کی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتی کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ نہ صرف خود ادا کرو بلکہ ایسا انتظام کرو کہ وہ اہل ایمان میں باقاعدگی کے ساتھ رائج ہو جائے، مسجدیں ہوں، جمع و جماعت کا اہتمام ہو، وقت کی پابندی کے ساتھ اذانیں دی جائیں، امام اور خطیب مقرر ہوں اور لوگوں کو وقت پر مسجدوں میں آنے اور نماز ادا کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اس تشریح کے بعد یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی کہ انبیاء علیہ السلام کو جب اس دین کے قائم کرنے اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا تو اس سے مراد صرف اتنی بات نہ تھی کہ وہ خود اس دین پر عمل کریں، اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں میں اس کی تبلیغ کریں تاکہ لوگ اس کا برحق ہونا تسلیم کر لیں، بلکہ یہ بھی تھی کہ جب لوگ اسے تسلیم کر لیں اور اس سے آگے قدم بڑھا کر پورے کا پورا دین ان میں عملاً رائج اور نافذ کر دیا جائے تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور پھر ہوتا بھی رہے۔ اس میں شک نہیں کہ دعوت و تبلیغ اس کام کا لازمی ابتدائی مرحلہ ہے جس کے بغیر دوسرا مرحلہ پیش نہیں آ سکتا، لیکن ہر صاحب عقل آدمی خود دیکھ سکتا ہے کہ اس حکم میں دعوت و تبلیغ کو مقصود کی حیثیت نہیں دی گئی، یعنی وہ اصل کمپلیٹ مقصد نہیں ہے، وہ مقصد کا ایک جز ہے، ایک طریقہ کار ہے، بلکہ دین قائم کرنے اور قائم رکھنے کو مقصود قرار دیا۔ دعوت و تبلیغ اس مقصد کے حصول کے ذریعے ضرور ہے مگر بجائے خود مقصد نہیں، کجا کہ کوئی شخص اسے انبیاء کے مشن کا مقصد وحید قرار دے بیٹھے گی، یعنی وہی یہ خالی مقصد تھا۔ اب دوسرے سوال کو لیجئے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ خود دین سے کیا مراد ہے جسے قائم کرنے اور قائم رکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے اور شریعتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ لا محالہ اس دین سے مراد شرعی احکام و ضوابط نہیں ہیں بلکہ صرف توحید و آخرت اور کتاب و نبوت کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا، یعنی فرائض کی ادائیگی کر لینی ہے۔ یا حد سے حد اس میں موٹے موٹے اخلاقی اصول شامل ہیں جو سب شریعتوں میں مشترک رہے، لیکن یہ ایک بڑی سطحی رائے ہے، بڑا ہی اوپری سا کام ہے جو محض سرسری نگاہ سے دین کی وحدت اور شرائع کے اختلاف کو دیکھ کر قائم کر لی گئی، اور یہ ایسی خطرناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے تو آگے بڑھ کر بات دین و شریعت کی اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر سینٹ پال نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کیا، اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ ایک چیز ہے اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا نہ کہ شریعت کو، تو لامحالہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور اس کی اقامت کو غیر مقصود بالذات سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے۔ عام لفظوں میں اگر اس کو سمجھیں، آسان لفظوں میں، تو یہ ہے کہ دین کو باقی دنیاوی معاملات سے علیحدہ تصور کر لیا جائے، اس کو علیحدہ سمجھ لیا جائے کہ دین مسجد تک یا گرجے تک محدود ہے، اس کے باہر اس کا تعلق کوئی نہیں۔ تو اس یہ نظریہ بہت خطرناک ہے۔ اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متعین کرنے کے بجائے آخر کیوں نہ ہم خود اللہ کی کتاب سے پوچھیں کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم یہاں دیا گیا ہے، آیا اس سے مراد صرف ایمانیات اور چند بڑے بڑے اخلاقی اصول ہی ہیں یا شرعی احکام بھی؟ قرآن مجید کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں، تو اس میں جن چیزوں کو دین میں شمار کیا گیا ہے ان میں حسب ذیل چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، سورہ البینہ آیت نمبر 5، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی راست رو ملت کا دین ہے۔ اب اس آیت کے ترجمے سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ دین میں شامل ہیں، حالانکہ ان دونوں کے احکام مختلف شریعتوں میں مختلف رہے۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام پچھلی شریعتوں میں نماز کی یہی شکل و حیت، یہی طریقہ کار تھا، یہی اس کے اجزاء، یہی اس کی رکعتیں، یہی اس کا قبلہ، یہی اس کے اوقات اور یہی اس کے دوسرے احکام رہے۔ یہ کوئی بھی کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام شریعتوں میں یہی اس کا نصاب، یہی اس کی شرعیں اور یہی اس کی تحصیل اور تقسیم کے احکام رہے ہیں۔ لیکن اختلاف شرائع کے باوجود، شریعتوں کے اس اختلاف کے باوجود،
اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دین میں شمار کر رہا ہے۔ پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ترجمہ ہے، تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب کام فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب احکام شریعت بھی دین میں شامل ہیں۔ پھر تیسری جو آیت ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 ترجمہ، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخر پہ ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ حلال و حرام کے ان احکام کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا بھی دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں۔ چوتھی آیت ہے سورہ النور کی آیت نمبر 2 ترجمہ، زانیہ عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ مزید سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 ترجمہ ہے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں پکڑ لینے کا مجاز نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فوجداری قانون بھی دین ہے۔ اگر آدمی خدا کے فوجداری قانون پر چلے تو وہ خدا کے دین کا پیرو ہے، اور اگر بادشاہ کے قانون پر چلے تو وہ بادشاہ کے دین کا فالوور ہے۔ یہ 4 نمونے جن میں شریعت کے احکام کو بالفاظ صریح دین سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی ہے، مثلا زنا، سود خواری، قتل مومن، یتیم کا مال کھانا، باطل طریقوں سے لوگوں کے مال لینا وغیرہ، اور جن جرائم کو خدا کے عذاب کا موجب قرار دیا ہے، مثلا عمل قوم لوط اور لین دین میں قوم شعیب علیہ السلام کا رویہ، ان کا سدباب لازماً دین ہی میں شمار ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین اگر جہنم اور عذاب الہی سے بچانے کے لیے نہیں آیا ہے تو اور کس چیز کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح وہ احکام شریعت بھی دین ہی کا حصہ ہونے چاہیے جن کی خلاف ورزی کو جہنم میں جانے کا موجب قرار دیا گیا، مثلا میراث کے احکام جن کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ارشاد ہوا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 14 ترجمہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے پوری شدت اور قطعیت کے ساتھ بیان کی ہے، مثلا ماں بہن اور بیٹی کی حرمت، شراب کی حرمت، چوری کی حرمت، جوئے کی حرمت، جھوٹی شہادت کی حرمت، ان کی تحریم کو اگر اقامت دین میں شامل نہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر ضروری احکام بھی دے دیے ہیں جن کا اجرا مقصود نہیں ہے۔ اللہ ھذا القیاس، جن کاموں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، مثلا روزہ اور حج، ان کی اقامت کو بھی محض اس بہانے اقامت دین سے خارج نہیں کیا جا سکتا کہ رمضان کے 30 روزے تو پچھلی شریعتوں میں نہ تھے، اور کعبے کا حج تو صرف اس شریعت میں تھا جو اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیلی شاخ کو ملی تھی۔ یہ کوئی دلیل نہیں۔ دراصل ساری غلط فہمی صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ آیت میں آیا کہ ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کر دی۔ اس کا الٹا مطلب لے کر اسے یہ معنی پہنا دیا گیا کہ شریعت چونکہ ہر امت کے لیے الگ تھی اور حکم صرف اس دین کے قائم کرنے کا دیا گیا جو تمام انبیاء کے درمیان مشترک تھا، اس لیے اقامت دین کے حکم میں اقامت شریعت شامل نہیں ہے۔ حالانکہ در حقیقت اس آیت کا مطلب اس کے بالکل برعکس ہے۔ سورہ مائدہ میں جس مقام پر یہ آیت آئی ہے اس کے پورے سیاق و سباق کو آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 تک اگر کوئی شخص غور سے پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی امت کو جو شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اس امت کے لیے دین تھی، اور اس کے دور نبوت میں اسی کی اقامت مطلوب تھی۔ اور اب چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت ہے، اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے وہ اس دور کے لیے دین ہے، اور اس کا قائم کرنا ہی دین کا قائم کرنا ہے۔ رہا
ان شریعتوں کا اختلاف تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعتیں باہم متضاد تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جزیات میں حالات کے لحاظ سے کچھ فرق رہا ہے۔ مثال کے طور پر نماز اور روزے کو دیکھیے۔ نماز تمام شریعتوں میں فرض رہی ہے، مگر قبلہ ساری شریعتوں کا ایک نہ تھا، اور اس کے اوقات اور رکعات اور اجزاء میں بھی فرق تھا۔ اسی طرح روزہ ہر شریعت میں فرض تھا، مگر رمضان کے 30 روزے دوسری شریعتوں میں نہیں تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ مطلقاً نماز اور روزہ تو اقامت دین میں شامل ہے، مگر ایک خاص طریقے سے نماز پڑھنا اور خاص زمانے میں روزہ رکھنا اقامت دین سے خارج ہے۔ یہ بالکل باطل جو ہے نا سوچ ہے، بلکہ اس سے صحیح طور پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے لیے اس وقت کی شریعت میں نماز اور روزے کے لیے جو قاعدے مقرر کیے گئے تھے، انہی کے مطابق اس زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا دین قائم کرنا تھا۔ اور اب اقامت دین یہ ہے کہ ان عبادتوں کے لیے شریعت محمدیہ میں جو طریقہ رکھا گیا ان کے مطابق انہیں ادا کیا جائے۔ انہی دو مثالوں پر دوسرے تمام احکام شریعت کو بھی قیاس کر لیجئے۔ قرآن مجید کو جو شخص بھی آنکھیں کھول کر پڑھے گا، اسے یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کفر اور کفار کی رعیت یعنی ان کی کمپنی فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا پروگرام نہیں دے رہی، بلکہ یہ اعلانیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، اپنے فالوورز سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری، اخلاقی، تہذیبی اور قانونی و سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان لڑا دیں۔ صرف نام رکھ لینے سے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بنے گا جب تک سارا کا سارا دین حکومتی لیول پہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ اور ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا وہ پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جاتا ہے جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ کتاب اپنے نازل کیے جانے کا مقصد یہ بیان کرتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105، اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس روشنی میں جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے۔ اس کتاب میں زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے جو احکام دیے گئے ہیں وہ صریحاً اپنے پیچھے ایک ایسی حکومت کا تصور رکھتے ہیں جو ایک مقرر قاعدے کے مطابق زکوٰۃ وصول کر کے مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ لے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اور 103۔ اس کتاب میں سود کو بند کرنے کا جو حکم دیا اور سود خواری میں جاری رکھنے والوں کے خلاف جو اعلان جنگ کیا گیا ہے، یہ سورہ البقرہ دیکھ لیں، آیت نمبر 275 279۔ اب یہ معاملہ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 دیکھیں، اس میں کیا آتا ہے کہ جب ملک کا سیاسی اور معاشی نظام پوری طرح اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو، اور اس کتاب میں قاتل سے قصاص لینے کا حکم بھی آیا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں۔ پھر چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں۔ زنا اور قذف پر حد جاری کرنے کا حکم سورہ النور کی آیت نمبر 2 اور 4 میں۔ اس مفروضے پر نہیں دیا گیا کہ ان احکام کے ماننے والے لوگوں کو کفار کی پولیس اور عدالتوں کے ماتحت رہنا ہوگا۔ اب اس کتاب میں کفار سے قتال کا حکم سورہ البقرہ میں آیا، یہ سمجھتے ہوئے نہیں دیا کہ اس دین کے پیرو یعنی فالوور کفر کی حکومت میں فوج بھرتی کر کے اس حکم کی تعمیل کریں، ایسا ممکن ہی نہیں مسلمان کے لیے۔ اس کتاب میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم کہاں آیا؟ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 29 میں۔ اب وہ اس مفروضے پہ نہیں دیا گیا کہ مسلمان کافروں کی رعایا ہوتے ہوئے ان سے جزیہ وصول کریں، ان کو گورنمنٹ میں ہوں گے تو جزیہ وصول کریں گے۔ اور یہ معاملہ صرف مدنی صورتوں ہی تک محدود نہیں ہے، مکی صورتوں میں بھی دیدہ بینا کو اعلانیہ یہ نظر آ سکتا ہے کہ ابتدا ہی سے جو نقشہ پیش نظر تھا وہ دین کے غلبہ و اقتدار کا تھا، نہ کہ کفر کی حکومت کے تحت دین اور اہل دین کے ذمہ بن کر رہنے کا۔ اس حوالے سے تمام جو مکی صورتیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی یہ غلطی متصادم ہوتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم الشان کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی زمانے رسالت میں انجام دیا۔ آخر کون نہیں جانتا کہ آپ نے تبلیغ اور تلوار دونوں سے پورے عرب کو مسخر کیا اور اس میں ایک مکمل حکومت کا نظام ایک مفصل شریعت کے ساتھ قائم کیا۔ حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا نظام مقرر کیا، باقاعدہ حکومت قائم کی، جو اعتقادات، عبادات سے لے کر شخصی کردار، اجتماعی اخلاق، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، سیاست و عدالت، صلح و جنگ تک زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس پورے کام کو اقامت دین کے اس حکم کی تفسیر نہ مانا جائے جو اس آیت کے مطابق تمام انبیاء علیہ السلام سمیت آپ کو دیا گیا تھا، تو پھر اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام عائد کر دیں آپ
کہ آپ معمور تو صرف ایمانیات اور اخلاق کے موٹے موٹے اصولوں کی محض تبلیغ کے لیے ہوئے تھے، مگر آپ نے اسے تجاوز کر کے بطور خود ایک حکومت قائم کر دی اور ایک مفصل قانون بنا ڈالا جو خاصہ پچھلی شریعتوں سے مختلف تھا اور زائد بھی تھا۔ یا پھر اللہ تعالیٰ پر یہ الزام خدا نہ خواستہ رکھ دیں کہ وہ سورہ شورا میں مذکورہ بالا اعلان کر چکنے کے بعد خود اپنی بات سے منحرف ہو گئے، تو یہ بالکل غلط طریقے سے سمجھنے کی بات ہے۔ ہمیں اپنی سمجھ ٹھیک کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جس دور میں بھی آئے وہ ایک شریعت لے کے آئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اور اس کو انہوں نے قائم کیا تھا، بنیاد اس کی ایک ہی تھی، وہ یہی اسلام ہے، آج بھی بنیاد وہی ہے۔ اور ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں مصلحتیں تھیں، جو بھی احکام مختلف تھے، طریقے مختلف تھے، ہم تو یہ کہیں گے طریقے تھوڑے سے مختلف تھے، نماز اس ٹائم بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، روزے بھی تھے، طریقہ تھوڑا تھوڑا مختلف تھا۔ اقامت دین کا حکم دینے کے بعد آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے لا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقہ نہ برپا کرو، اس کے اندر متفرق نہ ہو جاؤ، ورائٹی نہ بنا لو۔ دین میں تفرقے سے مراد یہ کہ آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نرالی بات ایسی نکالے جس کی کوئی معقول گنجائش اس میں نہ ہو اور اصرار کرے کہ اس کی نکالی ہوئی بات کے ماننے ہی پر کفر و ایمان کا مدار ہے، یعنی اس کی جو بنیاد ہے دین کی وہ کسی انسان کی اپنی بنائی ہوئی بات پہ ڈپینڈ کرے، پھر جو ماننے والے انہیں لے کر نہ ماننے والوں سے جدا ہو جائے۔ یہ نرالی بات کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین میں جو چیز نہ تھی وہ اس میں لا کر شامل کر دیں، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین میں جو بات شامل تھی اسے نکال کر باہر کر دیں، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین کی نصوص میں تحریف کی حد تک پہنچی ہوئی تعویلات کر کے نرالے عقائد اور انوکھے اعمال ایجاد کیے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دین کی باتوں میں رد و بدل کر کے اس کا حلیہ بگاڑا جائے۔ مثلا جو چیز اہم تھی اسے غیر اہم بنا دیں، اور جو چیز حد سے حد مباح کے درجے میں تھی اسے فرض و واجب بلکہ اس سے بھی بڑھا کر اسلام کا رکن بنا ڈالا جائے۔ تو یہ سارے معاملات میں بچ کر آنا چاہیے اور ذرا تحقیق سے چلنا چاہیے۔ آیت کے آخر میں اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں پھر وہی بات دہرائی گئی ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوئی اور جس کی تشریح بھی ہو چکی ہے۔ اس جگہ یہ بات ارشاد فرمانے کا مدعا یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے سامنے دین کی صاف شاہراہ پیش کر رہے ہو، صاف راستہ ان کو دکھا رہے ہو، اور یہ نادان اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے الٹا اس پر بگڑ رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، کیڑے نکال رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی چہمگوئیاں کر رہے ہیں۔ مگر انہی کے درمیان انہی کی قوم میں وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اللہ بھی انہیں کھینچ کر اپنی طرف لا رہا ہے۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کوئی اس نعمت کو پائے اور کوئی اس پر خار کھائے، مگر اللہ کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے، وہ اسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو اس کی طرف بڑھے۔ دور بھاگنے والوں کے پیچھے دوڑنا اللہ کا کام نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ خاصی طویل اس کی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کانسیپٹ کو، اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کار خیر میں کوئی نہ کوئی حصہ ڈالنے کی، کوئی اس میں ہم کام کر جائیں، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔